بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سچ ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدنان راہی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے کہ بھارت اب اتنا مجبور ہو چکا ہے کہ اس نے سروائیول کے لیے، خود کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ امریکہ کے حوالے کر دیا ہے۔ وہ کیسے، وہ ہم آپ کو بھی بتاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ اب بھارت اسرائیل سے بھی مدد مانگ رہا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ چین کے صدر کی اور بھارت کے صدر کی، شی جن پنگ کی مودی سے ملاقات ہونے والی ہے۔ اس ملاقات میں کیا ہوگا، کون کروا رہا ہے، اس بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور سب سے بڑی بات آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کل کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بھارتی ایئر چیف کا جو بیان آیا ہے اسکردو کے بارے میں، ابھی اس کو ایک ہی دن گزرا ہے تو آج ہمارے آرمی چیف جنرل باجوہ اسکردو پہنچے ہوئے تھے۔ وہاں پر جا کر انہوں نے کیا کیا اور بھارت کو کیا پیغام دیا، اور چین کیا کچھ کر رہا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ نیوز ہیں، یہ ہم آپ کو آخر میں بتائیں گے۔ ڈیٹیلز میں جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بھارت اور امریکہ کے درمیان اب ایک معاہدہ ہو رہا ہے، اس کا نام ہے BECA۔ اور اس میں ہوتا کیا ہے، جہاں تک بھارت کی بات ہے تو بھارت کہہ رہا ہے کہ ہم یہ معاہدہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمارے جو میزائلز ہیں، ان کے جو ٹارگٹس ہیں، ان میں ایکیوریسی آ جائے اور ہمارا جو میزائل سسٹم ہے وہ اپ گریڈ ہو جائے۔ لیکن حقیقت صرف یہ نہیں ہے۔ ایک تو ان کے پاس ان کا جو میزائل سسٹم ہے وہ مکمل طور پر امریکہ کے کنٹرول میں آ جائے گا۔ اس کے علاوہ جو بھارت کے جو جیو اسپیشل میپس ہیں وہ بھی امریکہ کے کنٹرول میں آ جائیں گے، تاکہ کل کو چین اگر بھارت کا سائبر سسٹم یا کمیونیکیشن سسٹم وہ بلاک کر دیتا ہے، اس کو جیم کر دیتا ہے، تو امریکہ کے پاس اس کا بیک اپ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو سیٹلائٹ انٹیلیجنس، کمیونیکیشن، سب کچھ جو ہے وہ امریکہ کے کنٹرول میں آ جائے گا، اور امریکہ جب چاہے بھارت کے کہنے پر یا بھارت کی مرضی کے علاوہ بھی وہ پاکستان یا چین کو ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ اور اس کا جو اصل مقصد ہے وہ پاکستان کا نیوکلیر پروگرام ہے اور چین ہے۔ خاص طور پر جو امریکہ کو جو انٹرسٹ ہے وہ چین میں ہے، تاکہ وہ چین پر اپنی جاسوسی کر سکے، چین پر اپنی نظر رکھ سکے۔ تو امریکہ کا یہ پلان ہے، لیکن ایک طرح سے بھارت پوری طرح سے معذور ہو گیا ہے، اس نے اپنے ہاتھ کاٹ کر امریکہ کے حوالے کر دیے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی راستہ بھی نہیں تھا، کیونکہ بھارت اب تک صرف امریکہ کو ہی دیکھ رہا ہے۔ اور کل ان کے ایئر چیف نے جو بیان دیا ہے کہ اب کوئی چانس نہیں ہے، اب ان کے ایئر چیف کا جو بیان تھا وہ اب کھل کر اپنا ڈر نہیں ظاہر کر سکتے، لیکن انہوں نے ایک طرح سے عوام کو اعتماد میں لیا اور ان کو بتایا کہ آپ جس آسرے پہ بیٹھے ہوئے ہو، یہ جو مودی اور یہ جو پولیٹیکل جتنی بھی باتیں چل رہی ہیں، امریکہ نے ہماری مدد نہیں کرنی، ہم نے یہ جنگ اکیلے لڑنی ہے، اور مقابلے میں پاکستان اور چین اکٹھے ہوں گے۔ اب کسی بھی ایک سمجھدار بھارتی کو یہ چیز سمجھ آ جائے گی کہ صرف پاکستان کے ساتھ لڑنا بھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ جنگ کون چاہتا ہے؟ پاکستانی چاہتے ہیں، انڈینز چاہتے ہیں، جنگ کوئی بھی نہیں چاہتا۔ یہ تو مودی کی جو انتہا پسندی ہے، اپنی جو سیاست چمکانے کے لیے وہ جو ایجنڈا لے کر آیا ہے اکھنڈ بھارت کا، وہ صرف اور صرف تباہی ہے بھارت کے لیے، اس پورے خطے کے لیے۔ تو ایک سمجھدار بھارتی کو اس بات کی سمجھ آتی ہے کہ جنگ تو پاکستان کے ساتھ پاسبل نہیں ہے اور چین کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں ہے، اور اگر یہ دونوں ممالک اکٹھے آ رہے ہیں اور ہمیں جو ایک وہ لالی پاپ دکھایا جا رہا ہے کہ امریکہ ہماری مدد کو آئے گا، تو انہوں نے سمجھایا کہ امریکہ جو مدد کرے گا وہ بڑے بڑے پلیٹ فارمز پہ ہمارے حق میں بولے گا، ہمارے حق میں کہیں ووٹنگ ہوئی تو ہمارے حق میں ووٹ کرے گا، تو ڈپلومیسی کے لیول پر وہ ہماری مدد کرے گا۔ جنگ میں امریکہ نے ہمارا کسی قسم کا ساتھ نہیں دینا، اور یہی بات چین بھی کئی بار بھارت کو بتا چکا ہے۔ تو آخر کار بھارت کو اب یہ سٹیپ اٹھانا پڑا، اپنے ہاتھ کاٹ کے امریکہ کے حوالے کرنے پڑے۔ اب پاکستان کو اس سے کیا تھریٹ ہے؟ وہی کام جو امریکہ افغانستان میں بیٹھا ہوا کر رہا تھا وہ اب بھارت میں بیٹھ کر کرے گا۔ کچھ نہیں بگاڑ سکتا پاکستان کا، کیونکہ اب اگر امریکہ نے کسی بھی قسم کی ایسی کوئی حرکت کی تو وہ بھارت کی حرکت تصور کی جائے گی اور اس کا پورا جواب ملے گا، اور وہ بھارت کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا، بھارت اس کو افورڈ نہیں کر سکے گا۔ دوسرا جو پاکستان کا نیوکلیر پروگرام ہے،
وہ بلیک واٹر کو بھیج کر، یہاں پر NGOs کو بھیج کر، اپنے جاسوسوں کو بھیج کے، اپنے اسپیشل لوگوں کو بھیج کے وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، اس کا کچھ پتہ نہیں لگا سکے۔ اور جہاں تک چین کی بات ہے تو چین تو بالکل بھی نہیں برداشت کرے گا کہ امریکہ یہاں پر بیٹھ کے جاسوسی کرے۔ چین اس کے خلاف کوئی نہ کوئی بڑی کارروائی کرے گا، آپ دیکھیے گا۔ چین یہ چیز بالکل برداشت نہیں کرے گا، کیونکہ چین نے لداخ میں چڑھائی کیوں کی؟ آپ کو یاد ہوگا، ہم نے ایک نہیں کتنی ویڈیوز میں آپ کو بتایا کہ امریکہ اور اسرائیل کا پلان تھا کہ وہ افغانستان سے نکلیں۔ امریکہ جب افغانستان سے نکلے تو وہ آ کے لداخ میں بیٹھے گا اور کشمیر میں بیٹھے گا، بھارت اس کو جگہ دے گا اپنے ملک میں، اور اس طرح سے بھارت اور سٹرونگ ہو جائے گا۔ اور امریکہ جو کام افغانستان میں بیٹھ کر نہیں کر سک رہا تھا صحیح طرح سے، کہ پاکستان پر نظر رکھے، چین پر نظر رکھے، اب وہ اوپنلی سکون کے ساتھ بیٹھ کے بھارت میں یہ کام کرے گا۔ تو چین نے اسی لیے بھارت پر چڑھائی کی، اور بھارت جانتا نہیں ہے۔ ہم تو یہ سب کچھ دیکھ چکے ہیں، امریکہ کا اتحادی بن کر دیکھ چکے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری جو اسٹریٹجیز ہوتی تھی، ہم نے ہمیشہ فائدہ اٹھا ہی لیا، لیکن ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ امریکہ کا اتحادی بننا امریکہ کے دشمن ہونے سے زیادہ خطرناک ہے۔ اور اس پہ آج میں ایک کتاب بھی پڑھ رہا تھا کہ امریکہ نے ہمیشہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ جو کیا وہ کوئی اپنے دشمن کے ساتھ بھی نہیں کرتا۔ اب یہی کام بھارت کے ساتھ ہونے والا ہے۔ بھارت کو فی الحال اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی، وہ تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت، دنیا کا سب سے بڑا امن پسند ملک، اور بھارت کی اب باتیں دیکھیں، آپ ان کا میڈیا دیکھ لیں۔ اب ارمینیا کی وہ بات کریں گے تو وہ کہیں گے کہ دیکھیے روس بھی اپنی فوجیں بھیج رہا ہے، فرانس بھی اپنی فوجی مدد کرنے کو تیار ہے۔ وہاں پر فوجی مدد، جہاں پر آذربائیجان کی مدد ہو رہی ہے، تو پاکستان اور ترکی جو ہیں وہ بھی اپنے آتنکوادی بھیج رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مودی نے اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو کو بھی کال کی ہے اور انہیں کہا ہے کہ ہمیں جو آگے حالات آ رہے ہیں، ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ اور نتن یاہو نے مودی کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ آپ کو جس قسم کی مدد کی ضرورت ہوئی وہ ہم آپ کی ضرور کریں گے۔ اب اگلی خبر پر آتے ہیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ مودی اور شی جن پنگ کی ملاقات ہونے والی ہے روس کے ذریعے۔ برکس سمٹ میں ان کی ملاقات ہوگی پہلے تو، اور یہ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ہوگی، کیونکہ جتنے ممالک اس میں شرکت کریں گے وہ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے کریں گے، اور اس میں اسپیشلی مودی کی اور شی جن پنگ کی ملاقات کروائی جائے گی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب سے بھارت اور چین میں کشیدگی چل رہی ہے، مودی نے کوئی بات نہیں کی، اور مودی اور شی جن پنگ کی آپس میں اس بارے میں نہ کوئی بات ہوئی ہے، نہ کوئی ملاقات ہوئی ہے۔ تو یہ اب بہت بڑی ملاقات ہوگی، اور سردیاں شروع ہو چکی ہوں گی، اور سردیوں میں کہا جا رہا ہے کہ جنگ ہونی ہے، خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں، پوری دنیا کے تھنک ٹینکس یہی بات کر رہے ہیں۔ تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس وقت چین کی کیا پوزیشن ہوگی۔ اس کے علاوہ ٹرمپ بھی اس وقت الیکشن جیت چکا ہوگا، وہ کھل کر سامنے آ جائے گا، کیونکہ ابھی تو وہ دبا ہوا ہے۔ بہت ساری چیزیں جو ہیں، جو اس کی اسٹریٹجیز ہیں، جو اس کی پلاننگز ہیں، وہ اس نے دبا کے رکھی ہوئی ہیں۔ جب الیکشن جیت جائے گا وہ پھر کھل کر آئے گا۔ تو اس سے پہلے اب دیکھتے ہیں کہ چین کرتا کیا ہے، کس طریقے سے بھارت کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے علاوہ G20 سمٹ بھی ہونے والا ہے، اس میں بھی ویڈیو کانفرنس کے ذریعے مودی اور شی جن پنگ کی ملاقاتیں ہونی ہیں۔ تو اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ اس وقت حالات کیا ہوتے ہیں۔ مودی تو ان حالات کے مطابق بات کرے گا جس طرح سے وہ ابھی تک کرتا رہا۔ اس نے UN میں بھی چین کا نام تک نہیں لیا، کیونکہ ابھی تک حالات چین کے کنٹرول میں ہیں، لیکن اس وقت حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ تو لگتا یہی ہے کہ چین نے اس سے پہلے کوئی بڑی کارروائی کرنی ہے۔ اب آتے ہیں آج کی سب سے آخری خبر پر۔ کل ہم نے آپ کو بھارتی ایئر چیف کا بیان بتایا تھا کہ انہوں نے بتایا کہ پاکستان اور چین مل کر اسکردو سے حملہ کرنے والے ہیں۔ 24 گھنٹے کے اندر ہمارے آرمی چیف وہاں پر گئے، کیونکہ وہاں انڈین ایئر چیف نے اپنی تیاریوں کے بارے میں بتایا تھا کہ ہم نے ان دونوں کو بیک وقت کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ وہ بھڑکیں بھی ماری انہوں نے، اور ساتھ میں گراؤنڈ ریالٹی بھی بتائی کہ یہ بہت خطرناک ہے۔ بہرحال ہمارے آرمی چیف 24 گھنٹے کے اندر اسکردو پہنچے، وہاں پہ انہوں نے پوری بریفنگ لی کہ آپ کی کیا کیا ڈائریکشنز ہیں، کہاں سے بھارت حملہ کر سکتا ہے، ہمارے کون سے ٹارگٹس ہیں، ہم کتنے سیکنڈز میں کتنے منٹس میں اپنے ٹارگٹس کو پہنچ سکتے ہیں۔
انہوں نے مکمل بریفنگ لی کہ کیا تیاریاں ہیں، اور وہ اس بریفنگ لینے کے بعد بہت خوش تھے، اور انہوں نے ایک پیغام دیا بھارت کو کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھے ہوئے، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ وہاں پر انہوں نے پاکستانی آرمی کی جوانوں کی تیاریاں دیکھی، ان کا جوش ولولہ دیکھا، ان کو ہمت اور تسلی دی، اور وہ کافی مطمئن نظر آئے، اور انہوں نے ایک پیغام دیا وہاں پر وہاں کے جوانوں کو کہ یہ بس ایک موقع کی بات ہے، ایک بار بھارت کے ٹکڑے ہو جائیں، یہ ہم بھی آپ سے کہتے ہیں کہ ایک بار بھارت ٹوٹ جائے پورے خطے میں امن آ جائے گا، پورے خطے میں، بس ایک بار کی بات ہے، کیونکہ جب تک بھارت ہے سازشیں ختم نہیں ہوں گی، یہاں پہ فسادات ختم نہیں ہوں گے، یہاں پہ ظلم ختم نہیں ہوگا، یہ سب کچھ اسی طرح چلتا رہے گا۔ اور اسٹریٹجی کیا ہے پاکستان کی، یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں۔ جیسے کل بھارتی ایئر چیف نے بتایا کہ چین حملہ کرے گا پاکستان کے ساتھ مل کر اسکردو سے۔ اب ہونا کیا ہے، چین حملہ کرے گا بھارت کے اوپر اسکردو سے، تو بھارت بھی جواباً حملہ کرے گا اسکردو پہ، اور اسکردو پاکستان کا علاقہ ہے، تو پھر پاکستان بھی بیچ میں آ جائے گا۔ پاکستان کو یہ کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ ہم نے پہل کی ہے۔ ہاں، ہمارا علاقہ استعمال ہوا ہے، وہ تو امریکہ نے بھی کیا تھا، یہاں تک کی بات ٹھیک ہے، لیکن ہم نے حملے میں پہل نہیں کی، پہل بھارت نے کی ہے۔ اس طرح سے یہ ٹو فرنٹ وار کا آغاز ہوگا۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ ویڈیوز پہنچتی رہیں۔